بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ابتدا میں ایک ویڈیو کلپ سنوانا چاہتا ہوں جس میں اہل سنت کے ایک عالم دین فرما رہے ہیں کہ فدق کا مسئلہ مینیجریل ایشو تھا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ناراضگی بشری تقاضا تھی اور ان کی ضد تھی۔ پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ سنیے، اس کے بعد ہم قرآن اور اہل سنت ہی کی کتابوں کی روشنی میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا۔ تو یہ مینیجریل ایشو تھا اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی۔ اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں، انکار نہیں کیا، بس صرف وہاں سے ناراض ہو کے چلی گئی۔ اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، کوئی ایک ان کی خواہش تھی، ایک چھوٹی سی ضد تھی۔ کیا فدق کا مسئلہ مینیجریل ایشو تھا؟ سب سے پہلا سوال میرا یہاں یہ ہے کہ فدق اسٹیٹ پراپرٹی ہے، بیت المال کی ملکیت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے؟ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس جو اموال آتے تھے وہ دو طرح کے ہوتے تھے۔ ایک وہ اموال جو جنگ اور قتال کے نتیجے میں مسلمانوں کو ملی، ان اموال پر تمام مسلمانوں کا حق ہوتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اموال کو یتیموں پہ خرچ کرتے، مساکین پہ خرچ کرتے، مسافروں پہ خرچ کرتے اور عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتے تھے۔ دوسرے وہ اموال جو بغیر جنگ اور قتال کے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلموں سے دلوا دیے۔ یہ اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور خصوصی ملکیت تھے، مسلمانوں کا اس میں کوئی حق نہیں تھا، وہ بیت المال کی ملکیت نہیں تھے۔ کیا قرآن حکیم اس نظریے کو ثابت کرتا ہے؟ سورہ مبارکہ حشر قرآن مجید کا 59 سورہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کی 6 آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور ہم نے اپنے رسول کو بغیر جنگ اور قتال کے جو مال دلوا دیا اس میں اے مسلمانوں تمہارا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ تم نے اس کے لیے میدان میں نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، اور نہ ہی تم نے اس کے لیے کوئی مشقت اٹھائی ہے۔ اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فدق ان اموال میں سے ہے جو بغیر جنگ اور قتال کے اللہ سبحانہ وتعالی نے غیر مسلموں سے اپنے رسول کو دلوایا۔ بعد فتح خیبر اہل فدق رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ سے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے نتیجے میں فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ یہاں پر سب سے پہلے میں اہل سنت کی سب سے بڑی اور معتبر تفسیر کبیر کا حوالہ دوں گا۔ یہ تفسیر کبیر سامنے میرے ہاتھ میں ہے، امام فخر الدین رازی کی تفسیر، جس کو مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کی 29ویں جلد میں سورہ مبارکہ حشر کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ ہمیں ان اموال میں بھی حصہ دیا جائے جو بغیر جنگ اور قتال کے اللہ نے آپ کو دلوائے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حشر کی 6 آیت کو نازل کیا تاکہ الفرق بین الامرین، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، تاکہ دونوں اموال میں فرق واضح ہو جائے کہ خیبر کے اموال اور دوسرے جنگوں میں جو اموال آتے تھے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہیں، اور جو بغیر جنگ اور قتال کے اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا وہ خاص رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، عام مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
اب میرا یہاں پر سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ اول کو یہ اختیار تھا کہ وہ فدق کی مینجمنٹ چلاتے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ فدق کو بیت المال کی ملکیت سمجھتے ہیں، کیونکہ کسی کی ذاتی ملکیت کو حاکم وقت کیسے مینج کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کے نظریے کے مطابق فدق بیت المال کی ملکیت ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ مال جو بغیر جنگ اور قتال کے ہم نے اپنے رسول کو دلوایا وہ رسول کی ذاتی ملکیت ہے، اور فدق بغیر جنگ اور قتال کے اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا، گویا فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب اگر آپ فدق کو بیت المال کی ملکیت سمجھتے ہیں اور اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ خلیفہ اول کو مینجمنٹ کرنے کا اختیار تھا، تو بھائی آپ کا یہ نظریہ تو قرآن سے متصادم ہے، آپ کا نظریہ تو قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن فدق کو رسول اللہ کی ذاتی ملکیت کہہ رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فدق بیت المال کی ملکیت تھا جس بنیاد پر خلیفہ اول کو اس کی مینجمنٹ کا اختیار حاصل تھا۔ اس کے بعد میں دوسری دلیل آپ کو دوں گا، صحیح بخاری جو مکتب اہل سنت کی، حدیث کی، قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، صحیح بخاری، محمد اسماعیل بخاری، اس کی دوسری جلد میں، کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خلیفہ اول سے فدق کا مطالبہ کیا تو خلیفہ اول نے کیا کہا؟ حدیث سنائی پیغمبر کی، اور کہا کہ آپ کے بابا یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور جو کچھ مال ہمارا ہوتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یعنی خلیفہ اول کا یہ جملہ خود دلیل ہے کہ خلیفہ اول نے تسلیم کیا کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، جبھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جو کچھ ہمارا مال ہے اس کی وراثت نہیں جاتی اور وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا اس بات سے کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھی، یہ جملہ ان کا خود دلیل ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، جبھی تو انہوں نے وراثت کی حدیث آگے سنائی۔ اس کے بعد میں تیسری دلیل آپ کو دوں گا، یہی صحیح بخاری دوسری جلد، اور صحیح بخاری کی دوسری جلد کے صفحہ 198 پر خلیفہ دوم کا قول موجود ہے کہ خلیفہ دوم نے سورہ مبارک حشر کی 6 آیت مبارکہ کو تلاوت کیا اور کہا فَكَانَتْ هَٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ، کہ اس آیت میں جن اموال کا ذکر ہو رہا ہے جو بغیر جنگ اور قتال کے رسول اللہ کو اللہ نے دلوائے وہ رسول کی ذاتی ملکیت ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں يَنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقًا، اور رسول اللہ اپنی اولاد پر ان اموال کو خرچ کرتے تھے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے نظریے کے مطابق فدق بیت المال کی ملکیت تھا، جبھی تو یہ استدلال آپ لا رہے ہیں کہ خلیفہ اول کو اختیار تھا کہ وہ رسول کے بیہاف پر اس کی مینجمنٹ چلاتے، کیونکہ کسی کی ذاتی ملکیت کو مینج کرنا تو حاکم وقت کا اختیار نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی فیکٹری ہو، وہ اس کا مالک ہو، اور اس مالک کے مرنے کے بعد اس کی اولاد سے حاکم وقت یہ کہے کہ صاحب مالک تو آپ ہیں لیکن اس کی مینجمنٹ حکومت چلائے گی؟ کیا دنیا کی کسی عدالت میں یہ بات قابل قبول ہوگی؟ تھوڑی سی بھی عقل اور شعور رکھنے والا انسان اس بات کو قبول کرے گا؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ ماننا کہ خلیفہ وقت اس کی مینجمنٹ کا حق حاصل تھا، یہ دلیل ہے کہ آپ بیت المال کی ملکیت سمجھتے ہیں فدق کو۔ اور جب آپ بیت المال کی ملکیت سمجھتے ہیں تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی اولاد پر بیت المال کو خرچ کرتے تھے؟ رسول اللہ اپنی زندگی پر اپنی اولاد پہ سرکاری اموال کو خرچ کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آج ایک عام شخص ہو، ایک عام مسلمان ہو اور کسی سرکاری عہدے پر ہو اور وہ سرکاری پیسے کو اپنی اولاد پر خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، تو کیا وہ امانت دار کہلائے گا؟ وہ رسول کہ جس کو کافر اور مشرک، صادق اور امین کہتے ہوں،
اس رسول کے لیے کیا آپ یہ نظریہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ سرکاری اموال کو اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہوگا؟ آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کا یہ نظریہ ایک طرف تو خلاف قرآن ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری پر حرف آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد صحیح بخاری کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، اب میں مکتب اہل سنت کی مستند ترین کتابوں کے حوالے دینا چاہتا ہوں کہ جس سے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ فدق بیت المال کی ملکیت نہیں تھی جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ اول کا ڈیسیشن یہ کہ وہ اس کی مینجمنٹ کریں گے، یہ ڈیسیشن ان کا صحیح تھا۔ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے اور کسی کی ذاتی ملکیت کی مینجمنٹ کرنے کا اختیار حاکم وقت کو حاصل نہیں ہے۔ پہلا حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاریخ طبری، ابن جریر طبری جن کا سن وفات 310 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب کی تیسری جلد کے صفحہ 15 کے اوپر لکھا وَكَانَتْ خَيْبَرْ فَيًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَكَانَتْ فَدَقْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللہ۔ خیبر کے اموال عام مسلمانوں میں بٹے لیکن فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا، عام مسلمانوں کا یا بیت المال کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ عثمان ذہبی، یہ بھی آپ کی مکتب اہل سنت کی مستند کتاب ہے، تاریخ اسلام پہلی جلد اور پہلی ہی جلد کے انہوں نے صفحہ 283 کے اوپر لکھتے ہیں وَكَانَتْ فَدَقْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ، فدق رسول اللہ کے لیے خاص تھا، ان کی ذاتی ملکیت تھا کیونکہ مسلمانوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے، نہ اونٹ اور نہ کوئی قتال کیا۔ تیسرا حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تفسیر بغوی، مسعود بغوی جن کا سن وفات 516 ہجری ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کی 7ویں جلد میں سورہ فتح کے ذیل میں لکھا ہے وَكَانَتْ فَدَقْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ، فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا، بیت المال کی ملکیت نہیں تھا۔ اس کے بعد چوتھا حوالہ علاء الدین کاشانی حنفی، ان کا سن وفات 587 ہجری ہے، یہ بھی مکتب اہل سنت کی آپ کی مستند فقہ کی استدلالی کتاب ہے بدائع الصنائع۔ انہوں نے علاء الدین کاشانی نے اپنی کتاب کی 9ویں جلد کے صفحہ 468 کے اوپر لکھا ہے، دیکھیے یہ عبارت صاف آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کو غور سے پڑھیں۔ علاء الدین کاشانی لکھتے ہیں وَلِهَذَا كَانَتْ فَدَقْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ اِذْ كَانَتْ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا کیونکہ صحابہ اکرام نے اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ قتال کیا تھا۔ پانچواں حوالہ قاسم بن سلام، کتاب الاموال المتوفا 224 ہجری، ان کا سن وفات 224 ہجری ہے، یعنی امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں یہ، تو کتنی مستند کتاب ہے آپ کی مکتب اہل سنت کی۔ انہوں نے اپنی کتاب الاموال کی پہلی ہی جلد کے صفحہ 39 کے اوپر واضح لکھا کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا اور باقی جنگوں سے حاصل کیے گئے اموال بیت المال کی ملکیت تھے اور مسلمانوں میں خرچ ہوتے تھے۔ جب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر کسی کی ذاتی ملکیت کو حاکم وقت یہ کہے کہ اس کی مینجمنٹ حکومت چلائے گی تو پھر اس زمانے میں جتنے بھی افراد تھے ان سب کی ذاتی املاک کو حاکم وقت کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی مینجمنٹ ہم چلائیں گے اور اس کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو جائیں گے بقول آپ کے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فدق کے لیے کوئی خاص حکم آیا تھا جو حکم دوسرے مسلمانوں کی املاک کے لیے نہیں تھا۔ پھر یہ اصطلاح مینیجریل ایشو، یہ اصطلاح آپ کہاں سے لے کر آئے، کس آیت سے اس اصطلاح کو آپ لے کر آئے ہیں، کون سی حدیث یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا جملہ ہے جو اس کو ثابت کرتا ہے کہ مینیجریل ایشو ہے فدق کا مسئلہ۔
اور پھر یعنی آپ ایک مفروضہ بناتے ہیں، اس مفروضے کو دین میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد دلیل آپ کے پاس نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے، دلیل کیا ہے؟ میرے نزدیک تو میرے بھائی دین آپ کے نظریے کے مطابق نہیں چلتا، دین قرآن کی مستند آیات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق چلتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اگر خلیفہ اول فدق دے دیتے بی بی فاطمہ کو تو بھی صحیح تھا، اور انہوں نے اپنے پاس رکھا تو بھی صحیح تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کب تک آپ لوگ دین کے معاملات کو اس طرح سے چلائیں گے کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی اچھا ہے اور وہ بھی اچھا ہے۔ بھائی دو متضاد باتیں جب ہوتی ہیں تو دونوں حق نہیں ہو سکتے۔ آج اگر آپ مثال لیں کہ کوئی عدالت میں جائے اور اپنے حق کا مطالبہ کرے، اور مثلا سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ جناب اس کو حق دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر حق نہ دے تو بھی ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ذرا سی بھی عقل و شعور رکھنے والا انسان اس بات کو قبول کرے گا؟ اب جب رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے فدق، تو کیا ہر مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی ملکیت کو اپنی زندگی میں جسے چاہے دے دے، اپنی اولاد کے نام کر دے؟ اور وراثت کا مسئلہ تو اس وقت ہے کہ جب فدق رسول چھوڑ کر گئے ہوں۔ فدق تو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کے نام منتقل کر دیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بی بی فاطمہ دو مطالبے لے کے گئی ہیں دربار میں، ایک ہبہ کا مطالبہ تھا اور دوسرا وراثت کا مطالبہ تھا۔ فدق کا مطالبہ ہبہ کا مطالبہ تھا کہ جو میرے بابا میری اپنی زندگی میں مجھے دے کر گئے تھے وہ آپ نے لے لیا، وہ مجھے واپس کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو دیگر اموال ہیں جس میں مجھے حق وراثت حاصل ہے وہ بھی مجھے دیا جائے۔ یعنی افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اموال، وہ فدق جو رسول اللہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا تھا وہ بھی مسلمانوں نے رکھ لیا، اور جو وراثت میں فاطمہ زہرا کا دیگر اموال میں حصہ تھا وہ بھی مسلمانوں نے رکھ لیا۔ اب میں آپ کو اہل سنت کی مستند کتابوں سے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اپنی زندگی ہی میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا، ان کے نام منتقل کر دیا تھا۔ اب میں اہل سنت ہی کی کتابوں سے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا، اور رسول اللہ نے اپنی زندگی ہی میں حضرت فاطمہ زہرا کو ہبہ کر دیا تھا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیا تھا۔ اس میں سب سے پہلا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں مسند ابی یعلا الموصلی۔ ابی یعلا الموصلی جن کا سن وفات 307 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب کی دوسری جلد کے صفحہ 334 پر جب قرآن حکیم کی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی 26ویں آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھا لما نزلت هذه الآیہ وآت ذی القربى حقہ دعا نبی فاطمہ وآتاہا فدق، کہ جب قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل فرمائی وآت ذی القربى حقہ، اور رسول اللہ کو حکم دیا کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، تو رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں عطا کر دیا۔ اس سے زیادہ بھی واضح کوئی ثبوت چاہیے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فدق حضرت فاطمہ کو عطا کر دیا تھا، انہیں مالک بنا دیا تھا۔ دوسرا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں یہاں پر فتوح البلدان بلازوری کی کتاب، یہ بھی اہل سنت کی آپ کی معتبر کتاب ہے، پہلی ہی جلد کے صفحہ 35 کے اوپر یہاں پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا خلیفہ اول کے دربار میں مطالبہ انہوں نے جا کے فدق کا کیا تو وہاں کیا گفتگو ہوئی ہے پوری یہاں موجود ہے۔ بلازوری یہاں لکھتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا ان رسول اللہ جعل لی فدق فاعطنی ایاہا،
शहजादी फातिमा ज़हरा ने खलीफा अव्वल से कहा कि मेरे बाबा मुझे फदक दे कर गए थे, मुझे वापस किया जाए। इसका माना यह है कि पहला मुतालबा जो शहजादी फातिमा ने किया है वो विरासत का नहीं किया, पहला मुतालबा तो हिबा का मुतालबा है कि मेरी मिल्कियत है। कानून है इस्लाम का कि जो चीज जिसके तसर्रुफ में होती है वही उसकी मैनेजमेंट चलाता है। सन 7 हिजरी से लेकर और रसूल अल्लाह के विसाल के बाद तक फदक हजरत ज़हरा की मिल्कियत में था। तो पहला मुतालबा तो हिबा का मुतालबा है। जब वो मुतालबा नहीं माना गया, गवाहों की गवाही नहीं मानी गई, तो फिर जब कहा गया कि आपके बाबा कह के गए हैं कि हमारा अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, तो शहजादी ने कहा कि अच्छा अगर तुम हिबा को नहीं मानते तो वारिस भी तो मैं ही हूं। यानी यहां पर ये उस एतराज का जवाब है जो लोग ये एतराज करते हैं कि जब वो हिबा का दावा लेके गई थी तो उन्होंने विरासत को क्यों साबित किया। इसलिए विरासत को साबित करना पड़ा क्योंकि हिबा का दावा झुटला दिया गया सबूत के बावजूद, गवाहियों के बावजूद। तो शहजादी फातिमा ज़हरा ने कहा कि ठीक है, ये तो तुम मानते हो ना कि रसूल की जाती मिल्कियत है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते, इस पे तो कुरान गवाह है। तो जब रसूल की जाती मिल्कियत है तो वारिस भी तो मैं ही हूं। यानी अगर हिबा की तरफ से देखेंगे तो भी फातिमा ज़हरा का हक साबित है, विरासत की तरफ से देखेंगे तो भी फातिमा ज़हरा का हक साबित है। उसके बाद मैं तीसरा हवाला देना चाहता हूं अहले सुन्नत की मुस्तनद तफसीर, तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती। जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्र मंसूर में सूरह बनी इसराइल की 26वीं आयत के ज़ैल में लिखते हैं, अखरजल बज़्ज़ार अबू यअला इब्ने अबी हातिम इब्ने मर्दवे अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन लम्मा नज़लत हाज़िल आया व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु दा रसूलुल्लाह फातिमा फ़आताहा फदक, कि जब ये आयत नाजिल हुई कि रसूल को कहा कि अपने कुर्बा को, कराबतदारों को उनका हक दे दीजिए, रसूल ने फातिमा ज़हरा को बुलाया, फदक उन्हें अता कर दिया। खुदा के लिए अपनी किताबों का मुताला करें। और मैं यहाँ जलालुद्दीन सयूती का एक खास उसलूब है, बिरादराने अहले सुन्नत को मैं मुतवज्जे करूंगा क्योंकि ये उन्हीं की तफसीर है कि अगर जलालुद्दीन सयूती कोई ज़ईफ रिवायत नकल करते हैं तो वो साथ में लिख देते हैं बेसनदिन ज़ईफ। आप जाके देखिए तफसीर दुर्र मंसूर में, ये उसलूब है जलालुद्दीन सयूती का। क्या यहां पर ये रिवायत नकल करने के बाद उन्होंने लिखा बेसनदिन ज़ईफ? इबारत आपके सामने मौजूद है। तो आप देखिए जब नहीं लिखा इसका माना है कि ये रिवायत जलालुद्दीन सयूती के नजदीक मुस्तनद है, मोतबर है। उसके बाद मैं चौथा हवाला यहां पर कंजुल उम्माल मुत्तकी हिंदी की किताब, ये किताब देखिए मेरे हाथ में है, कंजुल उम्माल मुत्तकी हिंदी की किताब, और इसकी तीसरी जिल्द के ऊपर, कंजुल उम्माल की तीसरी जिल्द पर मुत्तकी हिंदी इसी सूरह बनी इसराइल की आयत के ज़ैल में लिखते हैं कि पैगंबर ने हजरत फातिमा को कहा, या फातिमा लके फदक, फातिमा फदक तुम्हारी मिल्कियत है, तुम्हारा है। पांचवा हवाला मीज़ानुल एतदाल ज़हबी की मुतवफ़ा 748 हिजरी, मीज़ानुल एतदाल की तीसरी जिल्द पर ज़हबी ने यही आयत लिखी और रिवायत को लिया सहाबी रसूल हजरत अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन के जब आयत नाजिल हुई व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु, रसूल अल्लाह ने हजरत फातिमा को बुलाया और फदक उन्हें अता कर दिया। छठा हवाला फतहुल कदीर। फतहुल कदीर का हवाला मैं इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि हमारे जो वहाबी फिक्र के हमारे भाई हैं उनके नजदीक जो है वो शौकानी बहुत ज्यादा मोतबर हैं। शौकानी ने फतहुल कदीर में इसी सूरह बनी इसराइल की आयत के ज़ैल में लिखा कि लम्मा नज़लत हाज़िल आया व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़ा दा रसूल अल्लाह फातिमा फ़आताहा फदक, रसूल अल्लाह ने फातिमा को बुलाया, फदक अता कर दिया। और उसके बाद दूसरी रिवायत शौकानी ने लिखी अन इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, लम्मा नज़लत व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु अक़्ता रसूलुल्लाह फातिमा फदक, रसूल अल्लाह ने फातिमा को फदक इक़्ता कर दिया। मैं मुतवज्जे करता हूं बिरादराने अहले सुन्नत को कि अक़्ता के माना होते हैं कि जब कोई चीज किसी को अता कर दी जाए
تو پھر حاکم کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ چیز اس سے واپس لے لے۔ اقتا کے لفظ کے کیا معنی ہیں؟ ذرا سا عبارت پر غور کیجیے۔ اقتا رسول اللہ فاطمہ فدک، کہ جب عطا کر دیا تو اب حاکم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ فدک رسول اللہ سے واپس لے۔ 7واں حوالہ روح المعانی، شیخ آلوسی کی تفسیر، اہل سنت کے بہت بڑے مفسر، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے ذیل میں یہی لکھا کہ رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو بلایا اور فدک انہیں عطا کر دیا۔ 8واں حوالہ شواہد التنزیل، یہ دیکھیے شواہد التنزیل کتاب آپ کے سامنے ہے، حاکم حسکانی الحنفی، جناب شواہد التنزیل الحاکم حسکانی 5ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں، الحاکم الحسکانی النیشاپوری الحنفی، آپ کے حنفی المذہب بزرگ ہیں 5ویں صدی ہجری کے۔ انہوں نے اپنی کتاب شواہد التنزیل میں سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے ذیل میں 8 روایتوں کو لکھا ہے، 8 طرق سے روایات کو لے کر آئے۔ آپ دیکھیے ہر روایت میں یہی لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو بلایا اور فدک انہیں عطا کر دیا۔ دعا رسول اللہ فاطمہ فآتاہا فدک۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ تو کیا اگر آپ اس میں ضعیف بھی کہہ دیں تو کیا ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر ایک روایت کئی طرق سے آ جائے، ابن تیمیہ تو آپ سب کے سر کے تاج ہیں نا بھائی، کیا انہوں نے نہیں لکھا ہے کہ اگر ایک روایت کئی طرق سے آ جائے اور اس میں ضعیف ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ علمی فائدہ دیتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو عطا کیا۔ رسول کی زندگی میں حضرت فاطمہ اس کی مینجمنٹ چلاتی تھیں، حضرت فاطمہ کے وکلا وہاں کام کرتے تھے، حضرت فاطمہ کے خدام فدک کی مینجمنٹ چلاتے تھے، اور جیسے ہی رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت فاطمہ کے خدام کو، ان کے وکلا کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اور یہی مطالبہ حضرت فاطمہ زہرا نے کیا ہے، فآتنی ایہا، مجھے واپس دیا جائے، میرے بابا مجھے دے کر گئے تھے۔ لیکن بعد رسول حضرت فاطمہ زہرا سے فدک لے لیا گیا۔ میں یہاں پر اہل سنت کی ایک معتبر کتاب تاریخ مدینہ منورہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو ابن شبہ نمیری کی ہے۔ ابن شبہ نمیری کا سن وفات 262 ہجری ہے، یعنی امام مسلم کے 1 سال کے بعد ابن شبہ نمیری کا انتقال ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ منورہ کی پہلی ہی جلد کے صفحہ 199 کے اوپر لکھا، اِنَّ ابا بکر رضی اللہ عنہ انتزع من فاطمہ فدک۔ میں ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، عین عبارت جو آپ کی کتاب میں لکھی ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں نام بھی نہیں لے رہا۔ خلیفہ اول نے حضرت فاطمہ سے فدک لے لیا۔ انتزع کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی چیز کو زبردستی کسی سے لے لینا۔ اس کے بعد فتوح البلدان بلازری کی کتاب، یہ بھی اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، انہوں نے پہلی ہی جلد کے صفحہ 35 کے اوپر پورا واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ فدک کا مطالبہ کرنے گئیں تو انہوں نے خلیفہ اول سے کہا، ان رسول اللہ جعل لی فدک فآتنی ایہا، میرے بابا مجھے فدک دے کر گئے تھے، مجھے واپس کیا جائے۔ یعنی حضرت فاطمہ نے ہبہ کا مطالبہ کیا تو جواب میں گواہ طلب کیے گئے کہ آپ گواہ لائیے۔ گواہ کس وقت طلب کیا جاتا ہے؟ کہ جب کہنے والے کی بات کی صداقت پر یقین نہ ہو۔ کیا مسلمانوں کو رسول کی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ کی صداقت پر یقین نہیں تھا جو گواہ طلب کیے گئے؟ اور قاعدہ ید کیا ہوتا ہے؟ تمام مسلمان اس سے واقف ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قاعدہ ید، لا آف پوزیشن، الناس مسلطون علی اموالہم، کہ جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔
اب اگر جو مطالبہ کرے گا آ کر گواہ اسے پیش کرنا ہوں گے. یعنی مثال کے طور پر اگر میرے پاس یہ کتاب ہے اور اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ یہ کتاب آپ کی نہیں میری ہے تو گواہ مجھے نہیں پیش کرنا, گواہ اسے پیش کرنا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے. تو یہاں پہ تو معاملہ الٹا ہو گیا. گواہ تو انہیں پیش کرنے چاہیے تھے کہ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ فدق بیت المال کی ملکیت ہے, کیونکہ فدق سن 7 ہجری کے بعد سے حضرت فاطمہ زہرا کی ملکیت میں تھا, اور جو چیز جس کی ملکیت میں ہوتی ہے گواہ اسے نہیں پیش کرنا ہوتا, گواہ اسے پیش کرنا ہوتا ہے جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. حضرت علی نے جا کر گواہی دی, ام ایمن نے جا کے گواہی دی. ام ایمن جن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو معلوم تھا کہ فدق ان کا حق نہیں ہے, وہ مینجمنٹ کے لیے کے ایشو کے لیے گئی تھی, تو حضرت فاطمہ نے گواہ کیوں پیش کیے؟ گواہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا اپنے حق کا مطالبہ کرنے گئی تھیں. اور اس کے بعد جب گواہی رد ہو گئی, حضرت علی کی گواہی, مولا علی کی گواہی رد ہو گئی, حضرت ام ایمن کی گواہی رد کر دی گئی, اور کیا کہا گیا؟ حدیث سنائی گئی کہ پیغمبر یہ کہہ کر گئے تھے انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ, کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. یہاں پر میں طبقات ابن سعد کا حوالہ دوں گا. ابن سعد جن کا سن وفات 230 ہجری ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ زہرا یہ حدیث سن کر کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی خاموشی سے واپس آ گئی. جناب خاموشی سے واپس نہیں آئی, حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے حق کو بیان کیا ہے دربار میں. حضرت فاطمہ زہرا نے خلیفہ اول سے کہا من یرثو کا اذا متا, جب آپ مریں گے تو آپ کی وراثت کسے ملے گی؟ قال ولدی و اولادی, خلیفہ اول نے کہا میری اولاد کو ملے گی. قالت, تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا ان یرثو کا اولادک ولا ارثو انا من رسول اللہ, کہ آپ کی اولاد کو تو آپ کی وراثت ملے اور مجھے میرے بابا کی وراثت نہ ملے. یہ کون سا اسلام ہے؟ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پورا خطبہ دیا ہے, احتجاج میں پورا خطبہ دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاموشی سے واپس آ گئیں, انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا, اور یہ خطبہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے. ابن تیفور کے جو 300 ہجری کے بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب بلاغات النساء میں پورا حضرت فاطمہ زہرا کا خطبہ فدق لکھا ہے. اور یہ شیعہ کتاب نہیں ہے, ابن تیفور کی کتاب بلاغات النساء اہل سنت کی کتاب ہے, کہ جب یہ حدیث سنائی گئی کہ ہم معاشر انبیاء کوئی وارث ہمارا نہیں ہوتا, رسول یہ کہہ کر گئے ہیں, تو حضرت فاطمہ زہرا نے قرآن حکیم کی آیات پڑھی. سب سے پہلے سورہ نمل کی 16ویں آیت مبارکہ کی تلاوت کی. وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد, کیا میرے بابا قرآن کے خلاف بات کریں گے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے سورہ مریم کی آیت کی تلاوت کی کہ حضرت زکریا کی دعا موجود ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, کہ حضرت زکریا نے دعا کی پروردگار مجھے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. حضرت سلیمان نبی ہیں, داؤد نبی ہیں, حضرت زکریا نبی ہیں. کیا قرآن انبیاء کی وراثت کا ذکر نہیں کر رہا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم کوئی ایسی بات کہیں گے جو قرآن سے متصادم ہوگی؟ اور اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بات صرف حضرت فاطمہ زہرا ہی سے کیوں کی گئی؟ یہ حدیث فقط اسی وقت کیوں سنائی گئی؟ زوجات رسول جو رسول اللہ کے گھر میں رہتی تھیں, ان سے بھی تو یہ کہا جاتا بعد رسول کہ جو کچھ رسول چھوڑ کے گئے ہیں وہ بیت المال کی ملکیت ہے, اب آپ ان گھروں میں نہیں رہ سکتی. ان سے تو یہ حدیث نہیں, انہیں تو یہ حدیث نہیں سنائی گئی. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ حدیث سنائی گئی ہے تو اس حدیث کے جواب میں بی بی نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی ہے, تو کیا کوئی حدیث قابل قبول ہو سکتی ہے جو قرآن کی آیات سے متصادم ہو؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہوئیں, غضبناک ہوئیں. میں یہاں پر برادران اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اپنی کتابوں کا دیانت داری کے ساتھ مطالعہ کریں. یہاں پر میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری محمد اسماعیل بخاری کی, اور اس کی دوسری جلد یہ میرے ہاتھ میں ہے, اور دوسری جلد میں غزوات کے چیپٹر کے اندر یہ روایت امام بخاری نے لکھی ہے. فَأَبَى أَبُو بَكْرَ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْءً فَوَجَدَتْ فَاطِمَةَ عَلَى أَبِي بَكْرَ فِي ذَلِكَ
फहजरतहु फलम तुकल्लिमहु हत्ता तुवफ़ियत। रिवायत के जुमले क्या कह रहे हैं कि खलीफा अव्वल ने फातिमा ज़हरा को कुछ भी नहीं दिया। फातिमा उनसे नाराज हो गई, उनसे तर्क मुलाकात कर लिया और अपनी वफात तक खलीफा अव्वल से कलाम नहीं किया। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दफन किया और खलीफा अव्वल को इत्तिला नहीं दी। मैं इल्म लाना चाहता हूं अपने मोहतरम सुन्नी भाइयों के कि ये रिवायत सही बुखारी में एक नहीं बल्कि कई मकामात के ऊपर आई है। मैंने इस रिवायत को पढ़ा गज़वात के चैप्टर से, उसके बाद ये रिवायत फराइज़ खुम्स के चैप्टर में इमाम बुखारी ने सही बुखारी में दोबारा लिखी और वहां जुमले हैं फ़ग़ज़बत के फातिमा ज़हरा गज़बनाक हुई, यानी नाराज भी हुई, गज़बनाक भी हुई। ये सही बुखारी है। और उसके बाद इमाम बुखारी ने सही बुखारी में किताबुल फराइज में फिर दोबारा इस रिवायत को रिपीट किया और वहां पर जुमले ये हैं फलम तुकल्लिमहु हत्ता मातत, यानी पहले की रिवायात में जुमला है हत्ता तुवफ़ियत और यहां पर जुमला किताबुल फराइज में है हत्ता मातत, यानी फातिमा ज़हरा ने कलाम नहीं किया उनसे यहां तक के हजरत फातिमा की शहादत हुई और इस दुनिया से तशरीफ ले गई। अब यहां मेरा सवाल यह है कि जब सही बुखारी ये कह रही है कि हजरत फातिमा ज़हरा नाराज थी, तो क्या फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नाराजगी बशरी तकाजे के तहत है बकौल आपके? अब मैं सही बुखारी के बाद उस किताब का हवाला देना चाहता हूं जो मुस्तनद तरीन मोतबर तरीन किताब है। ये मेरे हाथ में है, मुस्तदरक अला सहीहैन, हाकिम मुस्तदरक की किताब। हाकिम मुस्तदरक बिरादरान अहले सुन्नत, मकतब अहले सुन्नत के वो मुहद्दिस हैं जो उलूम हदीस के बानी समझे जाते हैं। मकतब अहले सुन्नत में हाकिम मुस्तदरक की सदाकत और अमानत पर किसी को शुबा नहीं है। ये उनकी किताब मुस्तदरक अल सहीहैन, उन्होंने अपनी इस किताब के मुकदमे में लिखा कि मैं उन रिवायात को जमा कर रहा हूं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम के स्टेटस की थी, लेकिन इमाम बुखारी ने नहीं ली और इमाम मुस्लिम ने नहीं ली। उन रिवायात को मैं जमा कर रहा हूं, इसीलिए इस किताब का नाम है मुस्तदरक अल सहीहैन, यानी दो सही किताबों की एक किताब। मुस्तदरक अल सहीहैन में हाकिम नेशापुरी तीसरी जिल्द में मनाक़िब बाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में इस रिवायत को नकल करते हैं। क्या जुमले हैं रिवायत के? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफ़ातिमा इन्नल्लाह यग़ज़ब लिग़ज़बिकी व यरज़ा लिरज़ाक। रसूल अल्लाह ने फातिमा ज़हरा से कहा कि अल्लाह राजी ही उससे होता है जिससे फातिमा राजी हो जाए और अल्लाह नाराज उससे होता है जिससे फातिमा ज़हरा नाराज हो जाएं। यानी इस हदीस की रोशनी में अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस कायनात में अगर अपनी रिजा को किसी मखलूक की रिजा से मशरूत किया है, अपनी रिजा को किसी मखलूक की रिजा से कंडीशनल किया है, तो वो ज़ाते फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये हदीस हाकिम मुस्तदरक अल सहीहैन में लिख रहे हैं। यानी अल्लाह राजी ही उससे होता है जिससे फातिमा राजी हो जाए और अल्लाह नाराज ही उससे है कि जिससे फातिमा ज़हरा नाराज हो जाए। तो अब आप मुझे बताइए कि इधर सही बुखारी और इधर हाकिम मुस्तदरक की मुस्तदरक अल सहीहैन। अब मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नाराजगी बशरी तकाजा है या फातिमा की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी का सबब है। अल्लाह उससे नाराज है जिससे फातिमा नाराज है और अल्लाह बस उसी से राजी है जिससे फातिमा ज़हरा राजी है। अल्लाह हम सबको उलूम इस्लाम को समझने की दयानतदारी के साथ तौफीक अता फरमाए।
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.